و محب محترم سیف رضا قاطع شرک و بدعت ناشر مسلک اعلی حضرت آفت جان صلح کلیت خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مقبولی و منبر نور پر ماہ و نور کی طرح درخشاں علماء طویل احترام، معزز سامعین، عزیز بچوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اولی الصدق والصفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یغطی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث آدم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظمی زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظمی زنم، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستارہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بے شک۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے آقا و مولا رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین، ارواحنا فدا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وسلاما علیک یا وعلى رسول آلہ اللہ۔ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت، مجدد اعظم عالم اسلام، اعلی حضرت رفیع الدرجت سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، واہ، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، بے شک بے شک، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مانگے ہیں مانگے جائیں گے، بن مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، واہ، اور لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں محمد رسول اللہ۔ بے شک بے شک، حق ہے، واہ واہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بشر کی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، واہ، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ اور ہمارا حال یوں بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی، بے شک، انہیں بے جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا، بحمدی تعالی سراڑ کپا کی تمام تنظیموں انجمن کے لوگوں نے بڑی ہی محنت و مشقت کے ساتھ آج کا یہ عظیم الشان نورانی پروگرام عرس کے حوالے سے منعقد کیا ہے۔ مجھے بامبے جانا تھا، محب محترم حضرت مولانا حافظ و قاری معراج رضا صاحب قبلہ کی محبت کھینچ کر لائی، پھر میں یہاں سے جلدی سے نکلوں گا ممبئی کے لیے، اور اسی کے ساتھ مجھے خوشی ہوئی کہ ممبر نور پر شہباز دکن کی یاد، واہ، میں آج کل انہوں نے مجھے جو ہے بالکل
पकड़कर खींच के रखा है। कुछ दिनों पहले मैं हजरत के मरकज जाकर के आया, मेराजुल नबी से पहले जाकर आया, अब फिर 23 तारीख को फिर मैं हाजिर हो रहा हूं। अजब तमाशा देखिए कि जब मैं वहां जाता हूं तो मुलाकात नहीं होती, आज यहां पर हमारी इनकी मुलाकात है। खुद इनके दौलत कदे पर रहूं, दरे दौलत पे पहुंचूं तो पता चला कि इस कदर दिनों रात मसलक की तरवीज जो इशाअत में मसरूफ रहते हैं कि मौका नहीं मिल पाता। आते हैं थोड़ी देर के लिए फिर निकल जाते हैं। बहुत एक अजीम इदारा शहबाज दक्कन की एक अमानत है ये, और उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे और मरकज़ अहले सुन्नत को हैदराबाद में कामयाबी अता फरमाए। ये मरकज़ अहले सुन्नत शहबाज दक्कन की करामत है कि आज पूरे हैदराबाद में बेला खौफ मसलक आला हजरत का ऐलान होता है और सुलह कुल्लियत, राफिजियत, शीइयत, फर्जी मौलाइयत का रद्द होता है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया आप हजरात के सामने। याद रहे मुसलमानों, दुनिया में इंसान आया हुआ है मगर आने के मकासद अलग अलग होते हैं। जैसे कश्ती चल रही हो या ट्रेन चल रही हो, उसका एक फ्लाइट है, उसका पायलट भी चल रहा है, सफर कर रहा है, और उसमें बैठे सवारी भी सफर कर रहे हैं, मगर दोनों में बड़ा फर्क है। सवारी जो बैठी है वो अपने मंजिल को पहुंचकर बेगाना हो जाएगी, मगर पायलट वो है जो मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए बैठा हुआ है। दोनों इसी जगह पे सफर कर रहे हैं, मगर दोनों के सफर में बड़ा फर्क है। एक नैया का खेवनहार है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाए, अगर उसने जरा खता की तो फिर दुनिया से उड़ जाएगा इंसान। दोनों में बड़ा फर्क हुआ करता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में इंसान को पैदा फरमाया और सबसे अशरफ मखलूक बनाया। इसी हजरत इंसान की रूहों ने यौम अलस्त में यह अहद किया था, जब रब ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहों ने कहा बला, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। यही जब रूहें इंसानी जिस्म के अंदर होकर इस दुनिया में आई तो इन्होंने उस बुलंदी को तर्क कर दिया। दुनिया की आलाइशों से, यहां की जरूरियात और दुनिया की मोहब्बत ने उन्हें बेगाना कर दिया। खुदा की मार्फत को ये भूल बैठे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मार्फत के लिए 1,00,000 कमोबेश 2,24,000 अंबियाए किराम को दुनिया में भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह, हमने जो भी रसूल भेजा किस लिए भेजा? ताकि उसकी अताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से। आया इंसान भी इस दुनिया में है, रसूल भी इस दुनिया में आता है, मगर इंसान आया है मुती बनकर और रसूल आता है मुता बनकर। रसूल वो है जिसकी अताअत की जाए और बंदा वो है, उम्मती वो है जो रसूल की अताअत करे। कभी भी उम्मती को रसूल की मंजिल तक नहीं पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। जिन लोगों ने यह कदम उठाया है वो अपने ईमान और अकीदे को तबाह बर्बाद कर चुके। अक्ल इतनी बर्बाद हो चुकी कि वो परिंदों के गोश्त के खाने में फर्क न कर सके और जागे मारूफा कौवे को भी हलाल कर बैठे। ये उनकी अक्ल मारी गई जिसकी वजह से वो कौवे तक को हलाल कर रहे हैं। अगर अक्ल होती तो कभी भी वो खुदा से लड़ाई न लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। मेरे दोस्तों, कुरान पाक की जो आयत मैंने तिलावत की, मेरे पास वक्त नहीं तफसीली खिताब का। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम यज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए मेरे बंदो, तुम दुनिया में आए हो, मैं कुरान पाक की आयत का मफहूम बयान कर रहा हूं, तर्जमा नहीं। आजकल जाहिलों को नशा सवार है जो उलमा पर फतवे लगाया करते हैं। अगर हम अहादीस के मानी को बयान करें, उसकी तर्जमानी और तफहीम को बयान करें और उसके तनाजुर में अकायदे बातिला का रद्द करें तो रोड छाप मुल्ले और रोड छाप ये गुंडे जिनको आजकल पीलीभीत वालों ने पाल रखा है, ये खबीस वहां पर बदतमीजियां करते हैं। मुझे अफसोस होता है उलमा पर कि उनका इल्म इतना यतीम हो गया है कि रोड छाप गुंडे और मवालियों की बातों को कान पर रखते हैं और रब्बानियीन की बातों पर उनको भरोसा नहीं होता। है इसके कुफ्र का फतवा वक्त के अज़ीम मुहद्दिस ने उस्ताद मोमिन की हदीस मुहद्दिस लोग उसको करवाते और सुनते। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह।
واہ کبیر میاں جس آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ کیا بولنا کفر ہے کیا بولنا ایمان ہے وہ منبر پر کھڑا ہو کر لوگوں کے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ تو توبہ کر لیا توبہ کر لیا. میاں کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ مولا مشکل کشا کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بخاری کافی نہ تھی، مسلم کافی نہ تھی، ترمذی کافی نہ تھی، اولیاء اعظام و صلحاء امت کے اقوال کافی نہ تھے کہ تم کو شیعوں کی روایتوں کی ضرورت پڑی؟ تم کھل کر کیوں شیعہ کے غلام ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کر دیتے؟ بھیڑیوں کی شکل میں آ کر سنیوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہو. کر سکتا ہے کوئی اصلی سید نہیں. بہت خوب واہ 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 بہت خوب. اس لیے اب بہت ضرورت پڑتی ہم لوگوں کو بھی وضاحت کرنے کی، اس لیے کہ گلی کے گنڈے اب مسئلے بیان کرتے ہیں، مگر یاد رکھو ہم گنڈے نہیں ہیں. ہم جب کہتے ہیں آؤ دو دو ہاتھ کر لیں تو ہم میدان علم میں دو دو ہاتھ کرنے کی بات کرتے ہیں. اور الحمدللہ 17 سال سے کرناٹکا کی سرزمین پر خلیل العلماء یہ فقیر بدر الدین احمد قادری اور مفتی مقصود اور مفتی احتشام کھڑے ہوئے ہیں علماء ربانیین کو ساتھ میں لے کر، ائمہ مساجد اور علماء کرام کے ساتھ تمام کرناٹکا کے سنی سے العقیدہ مرکز کے وفادار علماء موجود ہیں. پورے اٹھنے والی آواز کے ہمت ہم رکھتے ہیں اور ہوتا ہے کہیں کوچوں میں اچھلنے کی کوشش نہ کرو، میدان میں آ کر اترو. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ فیضان منصور شاہ قادری، فیضان شاہد علی شاہ قادری، خواجہ کا ہندوستان، شرال کوپا کا سنی مسلمان. نعرہ تکبیر. قابل مبارکباد ہو شرال کوپا کے لوگوں بہت عمدہ کہ تم نے آج خانوادہ رضا کے ایک نور کو بلایا ہے. وقت کی عظیم شخصیتوں کو جمع کیا ہے. میاں یاد رکھو تنہا اسٹیج پر ٹپوریوں کو لے کر چمکنے والا عالم نہیں ہوتا، جس عالم کے پیچھے علماء ربانیین کا دستے وہ ہوا کرتا ہے. واہ بہت خوب واہ واہ واہ. حق ہے. کون ہے جو محدث کبیر سے بڑا مفتی ہے؟ وہ کون سا دارالافتاء ہے جو محدث کبیر سے بڑھ کر کے ہے؟ وہ کون سے دارالقضاء ہے جو قاضی القضات فی الہند سے بڑھ کر کے ہے؟ جب محدث کبیر کا حکم آ جائے تو کسی ایرے گہرے نٹھے کی باتوں پر توجہ نہیں دی جائے گی. آؤ میدان میں ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم یہ جگر آزمائیں. بولو جو قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے. اے میرے بندو، اللہ فرماتا ہے میرے بندو اگر تم اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کر لو، اگر تم سے گناہ ہو جائے، گناہ کر کر اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اللہ سمیع ہے. مفتی صاحب قبلہ اللہ بصیر ہے، اس کا سننا دیکھنا برابر. ہر ڈھکی چھپی کھلی دور قریب ہر چیز کو وہ سنتا ہے دیکھتا ہے، مگر اپنے بندوں سے کہتا ہے اگر تم گناہ کر کر اپنے اوپر ظلم کر لو تو ڈائریکٹ میرے در پر معافی مانگنے مت آؤ، ہو جاؤ. اور میرا حبیب اگر کرم کر دے اور تمہاری مغفرت کی دعا کرتے تو تم ضرور اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے. واہ واہ. بولو انشاءاللہ بہت عمدہ. جو بدباطن اپنے آپ کو چاہے کوئی نام دے، وہابی کہے، دیوبندی کہے، ٹونڈا کہے، جماعتی کہے، تبلیغی کہے، کچھ بھی کہے، نام میں کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی تو کہتا ہو. قرآن ایک عقیدہ دے رہا ہے کہ نبی کے در پہ حاضر ہو کر توبہ کر. ابے وہ بڑے کیا نبی 1500 سال پہلے تھے آج نہیں؟ واہ بات ہو. تب کے تھے اب نہیں؟ کیا امین ہی نبی کا امتی ہے غریب نہیں؟ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. بے شک.
واہ زمین سما جن و ملک کائنات کی ہر چیز نبی کی غلام. ان جن و انس و فرشتے سب نبی کی امت ہے. ہمارے نبی کی امت ہے, موسیٰ نبی کی امت ہے. بے شک بے شک. تو کیا ان کی نبوت کا دور معاذ اللہ ختم ہو گیا؟ ہم بھی ان کے امتی ہیں, گنہگار امتی ہیں. اگر کوئی اس دور میں ظلم کرے, گناہ کرے, تو در رسول پر حاضر ہو, قرآن کا حکم ہے. اگر آج کوئی گناہ کرے تو کہاں جائے؟ آج اگر گناہ کرے تو کہاں جائے؟ کوئی مالدار ہو گناہ کرے تو چلے جائے مکہ مدینہ. روضہ رسول پر غریب کرے تو کہاں جائے؟ اگر غریب کو توبہ کرنی ہے تو کہاں جائے؟ اللہ سمیع و بصیر ہے, دور و نزدیک کی سنتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے در پہ آؤ, محبوب کو پکارو. واہ واہ. میرا محبوب تمہاری سفارش کرے گا, پھر میری توبہ قبول, میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. اب غریب ہے سراڑ کھپا میں, وہ توبہ کرنا چاہے تو کیا کرے؟ ابے ٹنڈو, تم کہتے ہو یہاں سے نبی کو پکارنا شرک ہے, یہاں سے نبی پر سلام پڑھنا حرام ہے, تو بتا سراڑ کھپا کا غریب کیا کرے گا؟ اے غریب سنیوں, اے سراڑ کھپا کے مسلمانوں, تو ان وہابڑوں کی بات کرتے ہو, ان ٹنڈوں کی باتیں کرتے ہو جو تمہیں مصطفیٰ کے در سے کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں, اور پھر وہ صلح کلی جو خود کو سن اس کا کیا حال ہوگا؟ واہ, بات کھو بات کھو. ہاں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ہمیں جبے کی چمک دمک میں مت جاؤ, امامے کی میچنگ میں مت جاؤ, ہم ویڈیو والے نہیں ہیں. مگر کولمبو تک اپنا ڈنکا بجتا ہے فیضان محدث کبیر سے. ایک صاحب مجھے حیدرآباد میں ملے, کہنے لگے حضرت آپ کا درس ہوتا ہے, اور میں کینیڈا میں تھا, ہر رات موبائل پکڑ کر اس وقت انتظار کرتا تھا کب آپ درس شروع کریں گے. ہم نے کہا میں یہ تاشریہ کی کرامت ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ کہاں ہیں وہ جو سوشل میڈیا والے؟ خدا کی قسم اللہ, زمین دھستی کیوں نہیں, آسمان پھٹتا کیوں نہیں؟ تم نے جلسے بنا رکھے ہیں کہ ایکٹر بلا رکھے ہیں. یہ کیسی گران انٹری ہے میرا, یہ کیسا جلسہ ہے کہ کوئی تقریر نہیں سن رہا ہے, ہر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے, ہر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے. جتنے بیٹھے ہیں سب ویڈیو بنا رہے ہیں, تقریر کوئی سن نہیں رہا ہے. بڑے ادب کے ساتھ علماء کی بارگاہ میں گزارش کروں گا, وہ دن دور نہیں جب فلمی ایکٹروں کی طرح تمہاری شوٹنگیں شروع ہو جائیں گی, اور یہ قوم آ کر جلسے میں لاکھوں کی بھیڑ بنا کر ویڈیو بنا کر کمرہ بند کرتے گھر میں بیٹھے گی. وہ لاکھوں کا مجمع مسجد میں نہیں دکھائی دیتا. نعرہ لگتا ہے گستاخ رسول, ایک معاذ اللہ استغفر اللہ دوسری طرف سے ہوتا ہے, لا حول ولا قوت دوسری طرف سے ہوتا ہے. بڑے عجب کرشمے چل رہے ہیں جناب, ایک طرف تو یہ, ایک طرف تو وہ. کہیں سے توبہ استغفر اللہ پڑھا جا رہا ہے, کہیں سے ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے. تم نے اتنے عاشق رسول پیدا کر دیے, کہاں ہیں وہ عاشق رسول جو کسی ایک گستاخ رسول سے بدلہ نہیں لے سکتا؟ گویا کہ تم نے ریل بنائی ہے, ریل میں کسی کو عاشق, ریل کا عاشق بنا ہے, ریل کا عاشق. ہاں وہ ایک ٹک ٹاک والی لڑکی تھی, بہت مشہور ہوئی, پیسے کی لالچ میں ایک بڑے ایکٹر کے چکر میں اپنے بیوی شوہر سے طلاق لے لیا, ریل میں چلتی رہی, دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی. تو ریل کی دنیا میں مت رہو, ریل کی دنیا میں رہو. ریل کی دنیا میں یہ ہے کہ تمہیں صلح کلیت کے غار میں ڈھکیلا جا رہا ہے. تم کو ایسے مولوی مل رہے ہیں, ایسے افراد تیار کیے جا رہے ہیں. آج جو سراڑ کپا کے لوگوں نے عرس کی تقریب کا اہتمام کیا,
کیا وہ لوگ ان سے تمہاری دوستی ہوگی جو کہتے ہیں عرس منانا شرک ہے؟ کیا تمہارا ان سے کوئی تعلق ہے جو کہتے ہیں کہ عرس منانا حرام ہے؟ میں بس پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ عرس منانا شرک ہے، عرس منانا بدعت ہے، عرس منانا حرام ہے، تو وہ شخص جو ان سے ملتا ہو، جو ان سے دوستی کرتا ہو، اپنی تقریروں میں ان کا رد نہ کرتا ہو، ان سے تمہارا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن نے تمہیں حکم نہیں دیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ قرآن فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اگر شیطان بھلا دے تمہیں تو نصیحت پانے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھنا. جو تو ٹنڈوں سے رشتے رکھے وہ ظالم نہیں، جو وہابیوں سے تعلق رکھے وہ ظالم نہیں ہے. تم عرس منا رہے ہو اور ایک شخص کہتا ہے یہ عرس شرک ہے، عرس بدعت ہے، وہ مر گئے، ان سے تم کیا مدد مانگتے ہو؟ ہم نے کہا یہ تمہارے عقیدے والے ایسے گندے عقیدے اٹھتے رہتے تھے اور یہ ظالموں کا عقیدہ رہتا تھا. ایک مروان کے تسلط کا زمانہ ہے، مروان کے تسلط کا زمانہ ہے. وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ نبی کریم کے روضے پر ایک بوڑھے آدمی اپنا سر رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مروان اترا اور اس نے ان کی گریبان پکڑی اور گھسیٹ کر کہا جانتے نہیں ہو تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے پلٹ کر جواب دیا ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں. سن میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، کسی مٹی کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں، جی تو رسول اللہ کے. وہ صحابی رسول کہاں تھے؟ وہ کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول میرے نبی کے روضے پر سر رکھ کر بیٹھے ہیں. مروان نے ترس کیا یہ تمام وہاں بڑے مردانی ہیں، یہ انہی کے مشن پہ چل رہے ہیں. انہوں نے فرمایا میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں. میاں جو مر گیا نا، سب مرنے والے برابر نہیں ہوتے. وہ تمہارا نصیب ہے کہ تم سڑو گے گلو گے. اور ہمارے ہاں تو الحمدللہ شریف میں آتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن، جب کوئی حافظ قرآن مر جاتا ہے پھر اس کے بعد اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ زمین کو وحی فرماتا ہے، زمین کو وحی ہوتی ہے یا ارض لا تاکلی جسدہ، اے زمین اس کے جسم کو مت کھانا. زمین کہتی ہے یا رب، اے میرے رب کیسا آکل جسدہ وکلامک فی جوفی، اے میرے رب میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں، تیرا کلام تو اس کے سینے میں موجود ہے. سرار کوفہ کے مدرسے میں پڑھنے والا حافظ قرآن، یہ حافظ قرآن مولانا معراج، یہ سید صاحب، یہ علماء ربانی جین، یہ سینے میں میں ان کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ میاں جس کے سینے میں قرآن ہو، جب اس کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی تو جس کے کندھے پہ قرآن اترا ہو. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ سارا، مسلک حضرت فیضان میر منصور شاہ قادری، فیضان شاہد علی شاہ قادری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت. شان مصطفیٰ تو بڑی عظیم ہے، ان کے پہلو میں ابو بکر و عمر ہے، ان کے بھی جسم کو مٹی چھو نہیں سکتی. میاں ان کے جسم کی بات تو چھوڑ، جو مٹی کا حصہ نبی کے جسد پاک سے لڑا ہوا ہے، کہ مٹی کا جو حصہ نبی کے جسم سے ٹچ ہے، اس مٹی کے حصہ واہ واہ، حق ہے، بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. شان مصطفیٰ ہے جناب، یہ شان مصطفیٰ ہے. میاں جب ایک بندہ اللہ والا قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے ولی کی مزار کو؟ جب کوئی اللہ والا قبر میں دفن کیا جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے دفن کر کے اس سے پلٹتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفَقَ نِعَالِهِمْ، جب بندے دفن کر کے پلٹتے ہیں تو وہ مردہ واپس جانے والوں کے جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے.
اب میں ابھی دفن کر کے آیا, پلٹ رہا ہے اور چل رہا ہے, تو خود چلنے والے کو اپنی جوتی کی آواز سنائی نہیں دیتی, مگر مردے کے سننے کی طاقت کا یہ عالم کہ منو مٹی کے نیچے جانے والے کی قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے. یہ کہتے ہیں مردے سنتے نہیں. اس کے بعد فرشتے آتے ہیں, بہت تیزی سے فرشتے آتے ہیں, اٹھاتے ہیں, بڑی لمبی بحث ہے وہاں پر, مگر سوال و جواب ہوتا ہے. بخاری نے تو صرف ایک سوال کا ذکر کیا, ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل, واہ, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. کنت تقول استمرار ہے, ما کنت تقول. ابے وہ حبروں کے شیخ الحدیث, تم ہمارے مدرسے کے میزان پڑھنے والے سے پوچھ لیتا, پہلے درجے کا بچہ بتائے گا کہ کنت تقول کیا. ممبر پہ کیا بکتا تھا, محلے میں کیا بکتا تھا, اسٹیج پہ کیا کہتا تھا, تقریروں میں کیا بیان کرتا تھا. وہ ہماری طرح ہیں, وہ مر کر مٹی میں مل گئے. کیا کہتا تھا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا وہ جلوے سے با سامنے ہوگا. میاں سرار کپا میں ایک آدمی کا انتقال ہوا, اسی وقت ہانگل میں, اسی وقت بنگلور میں. دنیا میں لاکھوں مسلمان, لاکھوں کروڑوں انسان ایک وقت میں مرتے ہیں, قبر میں دفن ہوتے ہیں, منہ سے قبر میں سوال ہوتا ہے. میں تو نبی کی عظمتوں کو سمجھتا ہے. نبی کا مقام تو یہ ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میاں وہ کرم کریں گے, یہاں بھی آئیں گے, یہاں بھی آئیں گے, وہ کرم کریں گے. یہ ہماری نظروں کو قسم دیکھیں, نظر کیا دیکھ. دو کلو میٹر دور ہے, بس اسٹینڈ پہ جا کے لے لیجیے. بس اشارہ ہوا. آخری بات, قبر میں جب جواب ہو جائے گا تو فرشتے ایک لفظ کہیں گے, سنیوں لے کے جانا. سمجھے کہ نہیں, میں جبے کبے والی تقریر نہیں کر رہا ہوں, میرا جبہ ایک بڑا شاندار ہے. فرشتے کہیں گے نم نم کنومت العروس. ارے یار آپ آرس جانتے ہو, آرس, عرس, عروس. اب ٹائم نہیں مجھے تجزیہ کرنے کا, لغوی تشریحات میں جانے کا. یہ سب الفاظ کا مادہ ایک ہے, عروس, آرس, عرس. العرس اسی سے آرس, اسی سے عروس. نم کنومت العروس. میاں ہم نے جب کوئی نیک بندہ قبر میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس, عروس کے سونے کی طرح سو جا. کامیاب قبر میں جو بندہ ہوا, اس رات کو, اس دن کو, اس تاریخ کو, اس گھڑی کو ہم نے عرس نہیں کہا, مصطفیٰ نے عرس کہا ہے. عرس کا انکار کرے, واہ, سوچو وہ کس کا انکار کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں. مگر ہاں ہمارے عرسوں میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. یہ غلطیاں اگر ہوتی ہیں, مجھ سے ایک وہابی نے کہا کہ مسجد نبوی میں عورتیں پہنچتی ہیں. میں نے کہا بھائی مسجد نبوی میں عورتوں کے پہنچنے کی بات تو مت کرو, وہاں کی شان الگ ہے. تو کہنے لگے نہیں عرسوں میں عورتیں آتی ہیں. ہم نے کہا بھائی فرق یہی ہے کہ ہمارے علماء نے کبھی کہا کہ عورتوں کا عرس میں آنا جائز ہے. یہ بات نہیں کر رہا ہوں یہاں کی, یہاں جلسے میں آئی ہیں. عرس میں جو مداروں پہ جا کے دھکے کھاتی ہیں, چادریں چڑھاتی ہیں. میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, آپ نے ارشاد فرمایا غنیہ کے حوالے سے کہ عورت جس وقت
वली के मजार पर जाने का इरादा करती है, उस वक्त से लेकर वापस आने तक हर कदम पर उस पर लानत होती है। अब आला हजरत ने तो कहा, कुछ लोग आला हजरत के नाम पर यूपी में खा रहे थे, बहुत खा रहे थे, और जब खाना में पेट में जाता था तो ताजुश शरिया की विलायत की बात करते थे, ताजुश शरिया की करामत बयान करते थे, ताजुश शरिया के गुण गाते थे। लेकिन दरे रजा से ऐसी मार पड़ी, क्योंकि वहां दिल देखे जाते हैं, जबान नहीं। ये खाने के लिए रजा रजा करते थे। आज भी बहुत सारे पीर अंदर अंदर अपना बना रहे हैं, ऊपर ऊपर से आला हजरत करते हैं, ताज शरिया करते हैं, कायदे मिल्लत का नाम लेते हैं, मुहद्दिसे कबीर के गुण गाते हैं। बच के रहियो, संभल के रहियो, ये बड़ा पुरफतन दौर है। ये ऐसा जमाना है कि हक पे कायम रहना हाथ में आग के अंगारे लेने की तरह है। आप सोचोगे हजरत तो फिर क्या करें? हमने कहा यार बहुत पहले तुम्हें बता दिया गया, रजा के दर को पकड़ के रहो बस। तालीमात रजा जो ताज शरिया की रोशनी में है, मुहद्दिसे कबीर की रोशनी में। अब पीलीभीत में कुछ लोग पैदा हो गए, वो कहते हैं आला हजरत ने औरतों को मजार पे आने से मना नहीं किया। हमने कहा अच्छा, 10 साल पहले कैसे मना किया था, अब कैसे मना नहीं किया? बोले हम रज़िया समझते हैं। हमने कहा खूब मालूम है जनाब, अब तुम्हें कोई पूछता नहीं, अब तुम्हें कोई पूछता। हमारे एक दोस्त है, कहने लगे उनका मजार वहां, मेरा मजार यहां बनेगा। मैंने कहा फिर? कहने लगे तख्ती लगेगी, मजाक हो रहा था, तख्ती लगेगी, वहां औरतें जाएं, यहां मर्द आए। हमने कहा जनाब आपके मजार पे कोई नहीं आएगा, फिर आपके मजार पे कोई नहीं आएगा। औरतों को मजार पे आने की परमिशन क्यों दी जा रही है? नजराना चाहिए, चढ़ावा चाहिए, भीड़ चाहिए। ए मेरी मां और बहनों, दुनिया तुम्हारे इज्जतों को बेचने की कोशिश कर रही है, तुम्हारी हुर्मतों को पालाल करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे कदमों के नीचे मुस्तफा ने जन्नत किया है, जबकि तुम घर के अंदर हो। वाह फातिमा की चादर में रहोगे। वाह वाह। इसलिए ये ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, तावीज गंडों के चक्कर में मत पड़ो। हर रात सूरह वाक़िया पढ़ लिया करो, फजर की नमाज, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पर रखो, पढ़ो, वजू बावजू हमेशा रहो। रात में सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत कर लिया करो। तुम्हें ना बाबाओं की जरूरत पड़ेगी, न मजारों पे जाने की जरूरत होगी, क्योंकि साहिब मजार की तालीम यही है, वो फैज खुद भेजेंगे जिस तरह मदीना से मुस्तफा भेज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।